نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اس وقت کی نشست میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیات طیبہ میں سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے جو باتیں ہیں وہ ہم مردوں کے لیے قابل عمل ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مطہرہ سے جو باتیں عرض کروں گا وہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے قابل عمل ہیں، اور ان دونوں کی سیرت کو ذکر کرنے سے پہلے بس اتنی سی بات یہ کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے نقش قدم پر آدمی چلے گا۔ اگر ہم مرد یہ چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم سب کو نصیب ہو جائے، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نصیب ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادتیں نصیب کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ علیہ السلام سے محبت رکھی جائے، اور جو محبت رکھتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیروی بھی کرتا ہے۔ اگر مائیں بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا حشر قیامت کے دن ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کے لیے اللہ پاک نے جنت کے وعدے، جنت کے فیصلے فرمائے ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ حشر ہو تو ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح جو ہوا تھا وہ ابو حالہ سے ہوا، اور ان سے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حالہ اور ایک کا نام ہند۔ تو کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوسرا جو نکاح ہوا وہ عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا، یہ بھی قریش کے نامی گرامی آدمی تھے، اور ان سے بھی ایک بچی پیدا ہوئی، اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نامی گرامی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور انتہائی خوبصورت اعلیٰ اخلاق کی مالکہ تھی، اور انتہائی کمالات کی مالکہ تھی، اور انتہائی خوبصورت کے ساتھ اللہ پاک نے شکل و صورت سے بھی نوازا ہوا تھا، اور اچھی شکل بھی رکھتی تھی، اس لیے قریش کے بہت سارے لوگ ان سے نکاح کی رغبت رکھتے تھے۔ لیکن ایک بات جو ان کی زندگی میں شروع سے ہے وہ یہ کہ بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو ہمیشہ سے دور رکھا، اور بتوں کی پوجا
کبھی بھی نہیں کی، زمانہ جاہلیت میں بھی نفرت تھی، مزاج میں خوبصورتی تھی، مزاج میں اچھائی تھی، مزاج میں پاک بازی اور اعلیٰ اخلاق تھے، اور مزاج میں اللہ پاک کا ڈر اور اللہ کا خوف شروع سے تھا، نبوت سے پہلے ہی۔ تو اس لیے ان خوبیوں کی بنیاد پر شروع سے ہی وہ شرک سے بیزار تھی۔ تو کئی پیغامات آئے لیکن کسی پیغام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور اچھی اخلاق اور اچھی کردار کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین تاجرہ بھی تھی، اور لوگ ان کا مال لے کے جایا کرتے تھے اور ان سے مال لے جا کر فروخت کرتے، بیچتے، نفع کماتے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں مزاربت کہا جاتا ہے کہ پیسہ ایک آدمی کا ہو، محنت دوسرے آدمی کی ہو، اور وہ محنت کرے اور نفع کمائے، اور پھر جو نفع حاصل ہوا ہے اس نفع میں جو فیصد متعین کر دیا گیا کہ نفع جو حاصل ہوگا اس میں سے یوں سمجھو کہ آدھا مالک کا ہے اور آدھا محنت کرنے والے کا ہے، یا اسی طرح سے 3 حصے مالک کا اور 1 حصہ محنت کرنے والے کا، یا 3 حصے محنت کرنے والے کے 1 حصہ مالک کا، جو بھی آپس میں طے ہو جائے۔ لیکن شریعت نے اس بات سے ہمیں منع فرمایا کہ یہاں تم متعین کر لو کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ کام پر لگاتے ہیں، پیسہ آپ نے لگایا، محنت دوسرے کی ہے، آپ اس سے یوں کہتے ہیں کہ ہر مہینہ مجھے آپ نے اتنے ہزار متعین کر کے دینے، ہر مہینے آپ نے مجھے 10,000 مثلاً دینے ہیں، چاہے آپ کو نفع ہو لاکھ کا، چاہے آپ کو نفع ہو کچھ بھی نہ، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو منافع حاصل ہوگا اس منافع سے آدھا آدھا یا 1/3 تہائی یا 1/4 جو بھی آپ آپس میں متعین کر لیتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی مال تجارت کے لیے لوگ دیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال بھی اسی طرح سے تھا، اور لوگوں کو وہ مال دیا کرتی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یہ کہا کہ میں اب بڑھاپے میں آ چکا ہوں، اب میرے لیے دور دراز کے سفر کرنا مناسب نہیں ہے، اور گھر کی کفالت میرے ذمہ ہے، تو آپ میرے ساتھ اس معاملے میں معاونت کرو۔ یہ خاتون ہیں خدیجہ، یہ اپنا مال لوگوں کو دیتی ہیں اور لوگ جا کے نفع کماتے ہیں، تو تم بھی ایسا کرو کہ ان سے مال لے جاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا، اور انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کے جائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی، سچائی، امانت داری، دیانت داری کس طرح سے ہے، وہ ایک ایک بات وہ نوٹ کرتے رہے، اور انہوں نے واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اور اس سفر تجارت میں بہت سارے نوادرات اور عجیب عجیب واقعات پیش آئے ہیں، وہ واقعات اس وقت مجھے ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، میں خلاصتاً بات عرض کرتا ہوں۔ تو جب اس تجارت میں بہت بڑا نفع ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں از خود یہ بات پیدا ہوئی کہ اگر میں انہیں نکاح کا پیغام بھیجوں تو اگر یہ قبول کر لیں تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون تھی، ان کی سہیلی حضرت نفیسہ، ان سے یہ درخواست کی کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ جا کر ان سے میری طرف سے نکاح کا پیغام، اور یہ میرا آپ کے پاس راز ہے، رازدانہ عمل ہے کہ آپ ان کو نکاح کا پیغام دیجیے۔ چنانچہ وہ خاتون گئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ علیہ السلام نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ میں انتہائی غریب آدمی ہوں، میرے پاس مال اور سرمایہ تو ہے نہیں، اور مجھ سے کون عورت نکاح کرنا چاہے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا اگر کوئی ایسی خاتون ہو جو صاحب مال بھی ہو اور وہ آپ سے نکاح کی رغبت بھی رکھتی ہو
تو کیا آپ اس بات پر آمادہ ہوں گے اور وہ اچھے کردار اور اچھے اخلاق کی مالکہ بھی ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کروں گا، چچا ابو طالب سے۔ تو مشورے کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے حامی بھری، آپ نے اس پیغام کو قبول کیا۔ اب یہاں دو باتیں ہم سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی قابل عمل ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے از خود نکاح کی پیشکش فرمائی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر لڑکی والے از خود نکاح کی پیشکش کر لے یا وہ خود لڑکی نکاح کی پیشکش کر لیتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، شرعاً یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرپرستوں کو بیچ میں شامل کیا۔ سرپرست آپ علیہ السلام کے ابو طالب ہی تھے، اس وقت والد تو حیات نہیں تھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جوانوں کو، مردوں کو نکاح کرنے میں اپنے سرپرستوں کو بیچ میں ضرور ڈالنا چاہیے۔ یہ معاشرے کی حیا کا تقاضا ہے، یہ اس ماحول کی حیا کا تقاضا ہے۔ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، ابھی آپ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن فطرت تھی، یہ فطرتی امر تھا کہ میں اپنے اس معاملے میں دوسروں کو، اپنے سرپرستوں کو، اپنے بڑوں کو بیچ میں داخل کروں، ان کو بیچ میں معاملات میں ان کو ڈالوں اور وہ جس طرح سے کہیں۔ تو اس سے بہت بڑا سبق ہم سب کو یہ ملتا ہے کہ آج کل کے جو فیصلے بسا اوقات لڑکی اور لڑکے از خود فیصلے کر لیتے ہیں اور جس سے معاشرے میں بے شمار فسادات رونما ہوتے ہیں اور معاشرے میں بڑی بے حیائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ کسی طرح سے بھی حیا کے مناسب نہیں ہے۔ گو کہ نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا۔ دوسری طرف سرپرستوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان معاملات میں اپنی اولادوں کی رعایت رکھیں، بچوں کی بھی رعایت رکھی جائے اور بچیوں کی بھی رعایت رکھی جائے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اس میں بھی آپ غور فرمائیں، انہوں نے خود پیشکش فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں دو۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شعیب علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری انہوں نے دیکھی۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ یہ قصہ اللہ نے حضرت موسیٰ کا اور حضرت شعیب کا قصہ ذکر کر کے دو باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ کیا دو باتیں؟ کہ عورت کی حیا کیسی ہوتی ہے، ایک یہ بات، اور دوسرا مرد کی دیانت داری اور امانت داری کیسے ہوتی ہے۔ اب سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں مدین پہنچے تو لوگ اپنے جانوروں کو، بہت سارے لوگ پانی پلا رہے تھے اور یہ دو لڑکیاں پیچھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کنارے میں کھڑی تھیں اور مجمع میں انہوں نے اپنے آپ کو مجمع میں شامل نہیں کیا، الگ رہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ارے بیٹیوں، بچیوں، لڑکیوں، تم کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہو؟ انہوں نے کہا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ہماری حیا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم مردوں کے مجمع میں نہ گھسیں، اس وقت تک ہم وہاں کنویں پر نہیں جائیں گی جب تک مرد لوگ فارغ نہ ہو جائیں۔ وہ پانی اپنے جانوروں کو پلا کے فارغ ہوں گے تو پھر ہم جائیں گے۔ یہ حیا بتائی۔ قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وابونا شیخ کبیر، یہ دوسری حیا بتائی کہ ہمیں باہر آنا نہیں چاہیے تھا اس کام کے لیے، لیکن ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور وہ نابینا ہو چکے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں، کوئی مرد گھر میں کام کرنے والا ہے نہیں، اس لیے ہمارا عذر ہے، اس عذر کے تحت ہم آئی ہیں۔ تو یہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ بلا عذر، بغیر شدید عذر کے خواتین خانہ کو باہر خریداری کے لیے، باہر کے معاملات میں نہیں جانا چاہیے، خاص کر کے جہاں مردوں کی مشاغل ہوں، خاص کر کے جہاں جو ہے وہ معاملات اس قسم کے ہوں، جہاں مکس معاملات ہوں۔
اور مردوں اور عورتوں کا چلنا ایک ساتھ ہو، اس قسم کے معاملات میں عورتوں کو پیچھے رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے تعلق بتایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم نے پتھر رکھ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو پیچھے کیا اور ان لڑکیوں سے کہا تم اپنے جانوروں کو لے آؤ. انہوں نے پانی پلایا. جلدی وہ پانی پلا کے اپنے جب گھر میں چلی گئی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے یہ مانگنے لگے، دعائیں کرنے لگے. کیا مانگنے لگے کہ اے اللہ جو بھی تو مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، اپنے آپ کو محتاج سمجھا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دعا کی بدولت مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر مرد پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بھی شادی کا اور مال کا بندوبست کرتا ہے، اور اگر عورت پڑھے گی تو عورت کو بھی اللہ پاک یہ دو صفات نصیب فرمائے گا. پھر وہ تو واپس اپنے گھر چلی گئی اور اپنے ابا جان حضرت شعیب سے سارا قصہ ذکر کیا، اور کرنے کے بعد پھر حضرت شعیب نے کہا انہیں بلاؤ جس نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں کوئی اجرت تو دے دوں. آپ نے جو بتایا کہ اتنا شریف النفس انسان تھا کہ اس نے ہم سے پوچھا اور نگاہ اس کی اوپر نہیں اٹھی، بہت شرافت کے ساتھ اس نے ہمارے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا اور پھر ایک کنارے میں جا کے بیٹھ گئی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. تو ان میں سے پھر ایک آئی جو حیا کا نمونہ بنی ہوئی تھی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی مکمل حیا کا نمونہ بن کر. یہ لفظ علا بتا رہا ہے جس طرح سے ایک آدمی اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہ مکمل اس کے قابو میں ہوتا ہے، اس طرح سے حیا مکمل اس کے قابو میں تھی. اس طرح سے وہ آئی. اور دوسری جگہ سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ خواتین جب چلیں تو وہ چلنے میں اپنے پیروں کی آواز نہ کریں جس سے ان کے زیورات بجنا شروع ہو جائیں، زینت کے اعضاء کا پتہ چلے. یہ خلاف حیا ہے، یہ حیا کے خلاف ہے. تو عرض کیا کہ یہ قصہ کیوں سنایا ہے؟ ایک عورت کی حیا بتانے کے لیے. پھر کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. دیکھو میرے والد آپ کو طلب کر رہے ہیں، اور کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمارے لیے پانی کنویں سے نکالا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے سارا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھ دیا اور شعیب علیہ السلام نے ان کو تسلیہ دی کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک نے آپ کو ان ظالموں سے نجات دے دی ہے. پھر ارشاد فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اے موسیٰ میری 2 بیٹیاں ہیں اور ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ آپ کے اندر 2 خوبیاں دیکھی ہیں، قوی امین، امانت داری آپ کے اندر اعلیٰ درجے کی ہے جو مجھے بیٹی نے خبر دی ہے، اور قوت اور طاقت بھی ہے، اور ایک بہترین جوان ہو، اور بنیاد آپ کے اندر امانت داری ہے. اس لیے میں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو پتہ چلا کہ اگر از خود کوئی پیغام دیتا ہے تو یہ پیغام دینا خلاف شرع نہیں ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے. جس طرح سے آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ کی بیٹی کے لیے کوئی مناسب کا جوڑ نظر آتا ہے تو آپ اگر از خود پہل کر دیتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. تو یہ بات میں نے سمجھانے کے لیے، عرض کرنے کے لیے یہ شعیب علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا. تو اسی طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پہل فرمائی. تو نبی علیہ السلام نے اس پیغام کو جب قبول فرمایا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاندان والوں کو پھر بیچ میں ڈالا
اور ادھر نبی علیہ السلام سے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو لے آئیے گا اور میں بھی لے آؤں گی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اور حمزہ کو اور دیگر رؤساء قریش کو لے کر حاضر ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو جمع کیا، اور اسی موقع پر ایجاب و قبول ہوا، اور خطبہ نکاح حضرت ابو طالب آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب جو مسلمان تو نہ ہوئے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال خدمت میں حد درجے کا کردار ادا کیا، تو انہوں نے نکاح کا خطبہ فرمایا، اور نبی علیہ السلام کا اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال کی بتائی جاتی ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 یا 38-40 کے درمیان کی عمر تھی۔ اور ایک بات یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ وہ 2 شوہروں سے بیوہ ہو کر آئی تھیں، اور پھر ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بیوہ خاتون نکاح کرنا چاہے تو یہ معاشرے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ایک عورت کو اپنی زندگی گزارنے میں مرد کی ضرورت ہے، اور ایک مرد کو اپنی زندگی گزارنے میں عورت کی ضرورت ہے۔ صرف زندگی گزارنے میں نہیں، اگر میں یہاں تک کہوں تو بالکل غلط بات نہیں ہوگی، بیجا بات نہ ہوگی۔ ایک مرد کو دیندار بننے کے لیے دیندار عورت کی ضرورت ہے، اور ایک عورت کو دیندار بننے کے لیے دیندار مرد کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی شادی ہو گئی اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، وہ باقی آدھے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں پتہ چلا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن اخلاق کا وہ معاملہ رہا کہ مت پوچھیے۔ پھر آپ علیہ السلام کا وہ زمانہ آیا جب 40 سال کے قریب جانے لگے اور نبوت کا وقت آنا شروع ہوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت پسند ہونے لگی، اسی لیے آپ علیہ السلام غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ اچھا، اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولادیں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی جو اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، اور قاسم اس کا نام تھا، لیکن بچپنے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کے بعد حضرت زینب کی پیدائش ہوئی، آپ علیہ السلام کی بیٹی، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب، اور پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ اور طاہر اور طیب اس کا لقب بتایا جاتا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کی تیسری بیٹی حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ اس ترتیب سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ السلام کی یہ اولادیں ہوئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا میں آتے تھے تو آپ علیہ السلام کا کھانا اور آپ علیہ السلام کی ضروریات حضرت خدیجہ وہاں لے کے آیا کرتی تھی، اور آپ اندازہ کریں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 38 اور 40 کے بیچ میں بتائی جاتی ہے، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عمر مبارک 40 سال کو پہنچ گئی ہے، تو وہاں 15 سال آپ مزید لے جائیں آگے تو گویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑھاپا ہے۔ اس بڑھاپے کے زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری دیکھیے کہ اس غار میں کھانا بنا کر لے کے جانا اور اس دشوار گزار راستے سے چڑھ کر جانا اور خدمت کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی، اور اپنا سارا کا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور اللہ پاک نے اس کی تعریف فرمائی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ اللہ نے آپ کو اے نبی فقیر پایا، اللہ نے آپ کو غنی کیا خدیجہ کے مال سے، اللہ پاک نے آپ کو خدیجہ کے مال سے غنی کیا۔ اب یہاں یہ جو ان کا کھانا لے کے جانا ہے
اس پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ آ کر ارشاد فرمایا کہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں اور آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں، جیسے آپ کے پاس پہنچیں تو آپ ان سے یہ کہیے کہ اللہ پاک نے آپ کو سلام کہا ہے۔ یہ خدمت گزاری، یہ شوہر کی خدمت گزاری پر۔ اور اگلی بات کہ یہ آپ اللہ پاک کا سلام کہیے اور آپ انہیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں ایک ایسا محل عطا کرے گا جس میں کسی قسم کا شور شرابہ نہیں ہوگا، امن سکون کی زندگی آپ وہاں گزاریں گے۔ تو اگر آج بھی کوئی خاتون خانہ، کوئی گھر والی اگر اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اس جذبے سے، اس نیت سے، تو اللہ پاک اسے یہ اجر دے گا۔ اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا حشر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، خواتین یہ سمجھیں کہ ان کا حشر قیامت کے دن ازواج مطہرات کے ساتھ ہو، ان کی کرسیاں ازواج مطہرات کے ساتھ لگی ہوئی ہوں اور وہ ازواج مطہرات کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جنت میں جا رہی ہوں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ہو۔ المرء مع من احب، جس کی آدمی جس کو محبوب بناتا ہے، جس کو اپنے لیے زندگی کا نمونہ بناتا ہے، جس کو آدمی اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے کہ میں اس کی طرح زندگی گزاروں گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج کی عورت اگر یورپی اور یہود و نصارہ کی عورتوں کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گی پھر، اور ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں۔ وہ ایک حدیث آتی ہے، آپ نے سنی ہوگی بارہا، کہ وہ شخص جو نماز ترک کرتا ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف، یہ چار بڑے بڑے ظالموں اور کافروں کے نام لے کے آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا حشر بے نمازی کا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جو اقتدار کے نشے میں آ کر نماز کو ترک کرے گا وہ فرعون کے ساتھ ہے، جو وزارت کے نشے میں آ کر نماز کو ترک کرتا ہے اس کا حشر حامان کے ساتھ ہے، اور جو مال کے نشے میں آ کر جو ہے ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہے، اور جو رسم و رواج کو دیکھ کر دین کو چھوڑتا ہے اس کا حشر، نماز کو چھوڑتا ہے، اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ۔ تو بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر خواتین خانہ اپنی زندگی گزارنے میں اپنے لیے نمونہ یہود و نصارہ کی عورتوں کو سمجھیں گی، کافر عورتوں کو سمجھیں گی، فاسقہ عورتوں کو اپنی زندگی کا معیار ان کی طرح بنانے کی کوشش کریں گی، تو قیامت کے دن ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ ان پر تو لعنتیں برسیں گی، ان پر تو اللہ کے عذاب برسیں گے، اور دنیا میں بھی برس رہے اور آخرت میں بھی برسیں گے۔ ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زندگی بتائی ہے، جو ازواج مطہرات کی زندگی تھی، 5 وقت جو خواتین خانہ جو وضو کر کے نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر ایسا نور اور ایسا حسن لائے گا کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو اتنا خوبصورت نہیں کر سکتی۔ یہ نور آئے گا، اور اس نور کی وجہ سے قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے پہچانیں گے اور حوض کوثر سے اسے پانی پلائیں گے، اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر سے اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلایا اس کو جنت میں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہ کس بنیاد پر ہے؟ جس کا چہرہ روزانہ وضو کے لیے دھلتا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والواصلہ والمستوصلہ، اللہ پاک لعنت فرماتا ہے ان عورتوں پر جو اپنے بہووں کو کاٹتی ہیں، آئبرو بناتی ہیں، ایسیوں پر اللہ پاک لعنت کرتا ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرتا ہے اس پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، جس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اس پر ساری کائنات کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت کا معنی اللہ پاک کی رحمت سے دوری، اس پر پھٹکار برستی ہے۔ یہ ازواج مطہرات کا طریقہ نہیں تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے طریقے نہیں تھے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے اور جس کو حسن سمجھا جاتا ہے۔
اور اگر حسن شریعت کے مطابق کر کے ایک خاتون خانہ کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں، وہ اپنا بناؤ سنگار شریعت کے حدود کے اندر رہ کر کرتی ہے، تو اس کا یہ بناؤ سنگار کرنا نفل نماز سے بھی افضل ہے، اس کو اجر ہے۔ لیکن اگر وہ بناؤ سنگار اس لیے کرتی ہے کہ کسی تقریب میں جب جائے، شادی کی محافل میں، شادی کی تقاریب میں جب عورتیں جاتی ہیں تو اس موقع پر وہ بناؤ سنگار ہوتا ہے، اس میں شریعت کی حدود کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تجاوز کر لیتی ہیں، کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ جو اس قسم کی خوشبو سے معطر ہو کر جب باہر نکلتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهِيَ قَضَا وَقَضَا، یہ گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے، اور اس وقت تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے جب تک اپنے بدن کو اس خوشبو سے پاک نہ کر لے، مسلسل اس پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ یہ کیا رواج آ گیا ہے، یہ کہاں کی تہذیب آ گئی ہے، ناخن بڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کی ازواج کے طریقے نہیں ہیں، ازواج مطہرات کے طریقے یہ نہیں ہیں۔ یہ ناخن کا بڑا ہوا ہونا یہ درندگی ہے، یہ تو درندوں کا کام ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 من الفطرت، 10 چیزیں تو سارے انبیاء کی فطرت میں، سب کے دین میں یہ بات شامل ہے، اور ان 10 میں ایک یہ بھی ہے، ناخنوں کا کاٹنا۔ ہر ہفتے کٹنے چاہیے، نہیں تو 15 دن میں، اور آخری حد بتا دی 40 دن۔ اگر 40 دن تک بھی کوئی پھر نہیں کاٹ پاتا، ناخن زیر ناف زیر بغل یہ بالوں کو صاف نہیں کرتا یا نہیں کرتی، تو کیا ارشاد فرمایا کہ اب اس کا کھانا اس کا پینا مکروہ ہے۔ اور مکروہ کا مطلب ہم سمجھتے ہیں مکروہ ہے، بھائی مکروہ کا مطلب ہوتا ہے حرام، گناہگار ہے۔ اب یہ گناہ کے ساتھ زندگی گزار رہا، یہ گناہ کے ساتھ زندگی گزار رہی۔ تو المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے طریقے کو اپنایا، جس کی وضع عقیدہ کو اپنایا، جس کی تہذیب کو اپنایا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مطہرات میں تھے، حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کی صورتحال تو یہ تھی، خدمت کا یہ حال تھا، اس قدر خدمت کرتی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے تسلی دینے والی حضرت خدیجہ ہے۔ آپ علیہ السلام پر جب وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے تو فرمایا زملونی، بخاری کی روایت ہے، مجھے کمبل اوڑھ دو، سردی لگ رہی تھی، گھبراہٹ تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیفیت دیکھی تو کیا عجیب جملے ارشاد فرمائے، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک تحمل الکل، اس لیے کہ آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ میں یہ خوبی ہے، جس میں یہ خوبی ہوگی اللہ پاک اس کو ضائع نہیں کرتا۔ وتکسب المعدوم، اور اسی طرح سے جو بے روزگار ہیں ان کو آپ روزگار مہیا کرتے ہیں، آپ کی تو یہ خوبی ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور وتعین علی نوائب الحق، اور اسی طرح سے جس پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں اور غم آتے ہیں، آپ تو مدد کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایسے پیارے خوبصورت الفاظ، اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ قرآن تو نہیں اترا تھا ابھی، یہ تو شروع کی بات ہے کہ کوئی قرآن سے استدلال لیا ہو انہوں نے، یہ تو اپنی ذہانت سے، اپنی سمجھداری سے، اپنی ذکاوت سے اور اپنی راست بازی اور پاک بازی سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اس طرح سے گنوائے اور ذکر کیے۔ اور یاد رکھیے گا خاتون خانہ کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی کرے، جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس لیے محدثین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے والی خاتون وہ حضرت خدیجہ ہے۔ تو پتہ چلا گھر سے کتنا حوصلہ ملتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں تشریف لائے، یعنی مردوں میں وہ پہلے اور خواتین میں یہ پہلے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کے اندر آ کر یہ حال بتایا اور سنایا، تو حضرت خدیجہ نے یہ جملے بولے جس سے آپ علیہ السلام کا دل بڑھا۔ اور مزید
تسلی اور تشفی کرانے کے لیے اپنے چچازاد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور ان سے جا کے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی باتوں کو تو سنو، یہ کیا کیا باتیں کہتا ہے۔ یہ کہتا ہے میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا اور اس نے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ مجھے بتائی ہے، سکھائی ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام پڑھے لکھے تو تھے نہیں۔ ورقہ ابن نوفل نے جب یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اسی قسم کا کلام ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اور پھر اگلی بات اس سے زیادہ تعجب خیز، ورقہ ابن نوفل کہنے لگے کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالتی تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اوہم مخرجیہ، بڑا تعجب کیا آپ نے کہ مجھے تو لوگ صادق کہتے ہیں، مجھے تو لوگ امانت دار کہتے ہیں، لوگ تو میرے پاس امانتیں رکھتے ہیں، لوگ تو میری عزت کرتے ہیں، اوہم مخرجیہ، کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ یہ مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں ہاں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، حق بولنے کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ جب آپ نبوت کا اعلان فرمائیں گے، اب آپ حق بات جب کہیں گے تو یہ حالات آپ کے ساتھ پیش آئیں گے کہ آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکالے گی۔ تو یہ تسلیہ سب سے پہلے کس نے دی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے ازواج مطہرات میں آپ علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جو رشک آتا تھا وہ خدیجہ پر ہی آتا تھا کہ آپ علیہ السلام اس کا ذکر اتنا کرتے تھے، اتنا کرتے تھے، اتنا کرتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ پھر ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، پھر نبی علیہ السلام کی باقی شادیاں بعد میں ہوئی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 53 سال کو پہنچی تو اس کے بعد آپ نے پھر نکاح فرمائے، باقی شادیاں بعد کی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا ذکر کرتے تھے اس لیے مجھے رشک آتا تھا۔ اور آپ کبھی تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت تو بس ایک ہی ہے، خدیجہ، اعلیٰ کردار کی مالکہ تو بس خدیجہ ہی ہے۔ اور کہا بارہا ایسا ہوتا تھا جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی جانور بکری وغیرہ ذبح فرماتے یا گوشت کہیں سے آتا، آپ اس کے ٹکڑے کرتے، بنواتے، پکواتے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق داروں تک بھجواتے تھے۔ اس سے کیا سمجھ میں آئی بات کہ آدمی کو سسرال والوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور اگر وہ انتقال ہو جائے بیوی کا تو اس کے مرنے کے بعد تعلق ختم نہیں ہو گیا، یہاں تو تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق کی نوبت آ جائے تو خاندان کٹ ہی گئے، پکے ہی کٹ گئے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے بعد بھی ان تعلقات کو برقرار رکھا ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوہ ہے، یہ آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ کتنے اس قسم کے مسائل کبھی کبھی ہمارے پاس آتے ہیں، فون بھی آتے ہیں، پرچے بھی آتے ہیں کہ جناب ہمارے میاں صاحب جو ہے ہماری ماں کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اور حسن سلوک تو دور کی بات ہے، دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بھئی ایسا نہیں، آپ علیہ السلام کے اخلاق اپناؤ۔ تو مردوں کے لیے بھی اس میں نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم مردوں کے لیے بڑا نمونہ ہے، عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے، اور خواتین کے لیے ازواج مطہرات کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے قرابت داریوں کا اس قدر خیال رکھا، آپ علیہ السلام نے رشتہ داریوں کا ایسا خیال رکھا۔ تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ میں سے چند باتیں جو عرض کی ہیں، اس میں جو باتیں خواتین خانہ کے لیے قابل عمل ہیں، عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔